بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم اپنے علمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب کون کون روانہ ہوا اور آپ کے قافلے میں کتنے افراد شامل تھے، جن میں سے شہدائے کربلا بھی ہیں اور جو بچ گئے ان کا بھی تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اولاد امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کے بعد عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی، یہ سب جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ان کے بعد محمد بن علی، جن کو محمد اصغر بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر بن علی ہے۔ ان کے بعد ہیں ابراہیم ابن علی، عباس اصغر ابن علی، عون ابن علی اور عمر بن علی۔ تو مولا علی علیہ السلام کی اولاد سے 10 جو فرزند ہیں آپ کے، وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سمیت 10 فرزند جو ہیں وہ کربلا کے لیے یا جو آپ کا جو سفر ہے آپ کی تحریک کے لیے مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں علی ابن الحسین الاکبر، علی اوسط امام زین العابدین علیہ السلام اور علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے جو ہیں، 3 آپ کے بیٹے فرزند آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اولاد امام حسن کو دیکھتے ہیں۔ ان میں احمد بن حسن، قاسم بن حسن، حسن بن حسن جنہیں حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، عبداللہ اکبر بن حسن، عبداللہ اصغر بن حسن، ابو بکر بن حسن، زید بن حسن، عمر بن حسن۔ اس کے بعد جناب ابو الفضل عباس کے بیٹے ہیں محمد بن عباس۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اولاد عقیل میں کون کون آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اولاد عقیل بن ابی طالب علیہ السلام سے مسلم ابن عقیل علیہ السلام، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، ابراہیم ابن مسلم اور محمد ابن مسلم شہید کوفہ۔ تو آپ کے 4 فرزندان آپ کے ساتھ ہیں جناب مسلم کے۔ ان کے بعد آپ کے بھائی ہیں عبد الرحمن ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عبداللہ بن عقیل، علی بن عقیل، موسیٰ بن عقیل، احمد بن محمد بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل اور عون بن عقیل۔ اس کے بعد اولاد جعفر طیار علیہ السلام ہے۔ ان میں عون بن جعفر علیہ السلام، عون بن عبداللہ بن جعفر علیہ السلام، محمد بن عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام، عبید اللہ ابن عبداللہ بن جعفر علیہ السلام، قاسم بن محمد بن جعفر علیہ السلام۔ تو اس میں ایک چیز ہے کہ عون اور محمد جو ہیں یہ مکہ سے آگے امام کے ساتھ معلق ہوئے آپ کے قافلے، لیکن جو آپ مدینہ سے آپ روانہ ہوئے تو یہ آپ کے ساتھ تاریخ میں موجود نہیں ہیں، یہ مکہ سے آپ کے قافلے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد احباب ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے دوست ہیں، امام کے قریبی رفقا میں سے ہیں۔ ان میں انس بن حارث اسدی، آپ صحابی رسول ہیں۔ ان کے بعد شبیب بن عبداللہ نیشلی، آپ صحابی امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد عبد الرحمن بن عبد الرب خزرجی، آپ بھی اصحاب میں سے ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے آزاد کردہ اشخاص ہیں جو غلام تھے اور امام نے انہیں خرید کے آزاد کیا۔ ان میں سے اشعث بن سعد، ایک غلام ترکی، جون بن حوی، سعد بن حارث، عازب، عبد الرحمن بن ابی دجانہ، عتمہ، قیس بن ربی، محمد بن مقداد، منجہ بن سہم، نظر بن ابی نیزر اجمی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ان میں حارث بن بنہان، آپ حضرت حمزہ علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ان کے بعد سلیم امام حسن کے غلام ہیں۔ سلیمان امام حسین علیہ السلام کے اپنے غلام ہیں۔ عبداللہ، کماد، قارب، معلی، داؤد، فیروزان اور اسد، یہ سب امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں۔ تو جب ان کو شمار کیا جائے تو اولاد امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کے 10 فرزند اور 12 پوتے اس قافلے میں شامل تھے۔ جناب عقیل کی اولاد سے 13 افراد آپ کے پوتے اور آپ کے جو آپ کے فرزند ہیں ان کو شامل کیا جائے۔ اسی طرح جعفر طیار علیہ السلام کے خاندان سے 5 افراد ہیں، احباب آپ کے 3 ہیں، آزاد کردہ اشخاص 11 ہیں، غلامان آپ کے 8 ہیں۔ تو ٹوٹل یہ تعداد 62 بنتی ہے، جس میں سے 2 افراد مکہ سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے، عون اور محمد، جبکہ یہ 60 افراد امام علیہ السلام کے قافلے میں موجود تھے، جو قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر مکہ کی جانب پہنچا ہے۔ مکہ پہنچ کر امام نے قیام فرمایا۔ تو اس قافلے میں کل افراد کی تعداد 60 تھی، اور 2 افراد عون اور محمد جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، وہ مکہ میں قافلے کے ساتھ، مکہ سے جب قافلہ روانہ ہوا ہے عراق کی جانب تو اس وقت آپ کے قافلے میں شامل ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ تاریخ کے اوراق کو دیکھیں اور مختلف یہ جو مقاتل کی کتب ہیں ان میں جن کا تذکرہ ملتا ہے وہ یہ 60 افراد ہیں۔
اس سے کم و بیش جو ہے وہ خدا کو بہتر علم ہے، لیکن جو تاریخ میں جن کا ذکر ہے وہ ان 60 افراد کا ہے۔ تو یہاں سے امام کی تحریک شروع ہوتی ہے، اور یہ امام کے پہلے سپاہی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو اہل بصرہ، اہل مکہ اور اہل کوفہ جو آپ کے ساتھ شامل ہوتے رہے ہیں، وہ اگلی ایک ساتھ میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ایک موضوع بحث ہے وہ کی جائے گی، اور مومنین بہت حد تک جو تاریخ کے ایک ڈھکے چھپے اس کے اثرات ہیں ان سے واقف ہو جائیں گے۔ جو چیزیں مومنین کو نہیں معلوم اور ممبر سے بیان نہیں کی جاتی، ان کے بارے میں ان کی نالج بہتر ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط میں مکہ سے دیکھیں گے کہ امام کے ساتھ کون کون شامل ہوتا ہے، اور مکہ میں کیا امام کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، تو وہ اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ والسلام۔